السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں غربت جانا بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 21۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں، یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے۔ کمنٹ ضرور کیجیے گا کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے شروع کرتے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اب میرے کمرے میں شفٹ ہو جانا چاہیے؟ نورے کمرے میں آ کر اشی کو بیڈ پر لٹانے لگی۔ جب زیام شاہ نورے کے کمرے میں داخل ہوا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اشی کو صحیح سے لٹاتے وہ مڑ کر زیام کو دیکھنے لگی جو اتنی ہی دیر اس کے پاس آ گیا تھا۔ بہت ضرورت ہے اس چیز کی تو جتنا جلدی ہو سکے میرے کمرے میں لینڈ کرو تم۔ زیام شاہ نورے پر حق جماتے ہوئے بولا۔ لینڈنگ میں وقت لگے گا۔ شوقیہ بولتی ہوئی وہاں سے چلتی ہوئی ڈریسنگ کے پاس آ کر اپنے ایئر رنگز اتارنے لگی۔ سروس فاسٹ کرواؤ، یہ نازک دل بندہ اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے زیام شاہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ صبر رکھے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ شیشے سے اس کے پرکشش چہرے پر نظر جماتی وہ اپنے بالوں سے ہیئر پن اتارنے لگی۔ کب سے صبر ہی تو کر رہا ہوں، اسے پیچھے سے ہک کرتے زیام شاہ نے اس کے شانے پر اپنی تھوڑی رکھی، جس وجہ سے نورے کو شفون کی ساڑی کا پلو سرکتا ہوا شانے سے نیچے گرا۔ زیام چھوڑے، میں نے کپڑے بدلنے ہیں۔ نورے نے جلدی سے اپنے ساڑی کا پلو شانے پر ٹکایا۔ بدل لینا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ پل مجھے دیکھنے دو۔ کس خوشی میں؟ نورے زچ ہو کر بولی۔ شادی کی خوشی میں، زیام نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو نورے نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ ایک تو پاکستان کے مردوں کے جذبات بہت کامن ہیں، شادی کسی اور کی ہوتی ہے اور پیار انہیں کرنا ہوتا ہے۔ زیام کے ہاتھ پیچھے کرتی وہ اپنے پیروں سے سینڈل آزاد کرنے لگی۔ ہا 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 نورے، چلو پیار نہ سہی، تھوڑا فلرٹ ہی کرنے دو۔ زیام نے بچارگو والا منہ بنایا تو تاکہ نورے کو تھوڑا ترس آ جائے۔ نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں، وقت دیکھے آپ، 12 بج گئے ہیں، جا کر سو جائے۔ نورے نے وال پر لگی گھڑی کی جانب دیکھتے کہا تو زیام شاہ ایک دم سے اچھل پڑا۔ کیا 12 بج گئے؟ اوہ نو! پھرتی کی رفتار سے وہ اس کے کمرے سے نکلا تو نورے اس کی ہلچل کو نظر انداز کرتی وارڈروب سے کپڑے لیتی چینجنگ روم میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ سیدھا بیڈ پر آتا تالیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ باران نے نیٹ کے دوپٹے سے ہی اس پر نظر ڈالی جو تمیز سے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ بے تابی اس قدر تھی کہ وہ جلدی سے اس کا گھونگھٹ اٹھانا چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے باران خانزادہ نے پیار سے تالیہ کا گھونگھٹ آرام سے چہرے سے اٹھا کر سر پر رکھا اور ایک بھرپور نظر سے اس کے چہرے پر احاطہ کیا۔ کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی وہ، باران کو اپنا دل ہارتا محسوس ہوا تھا۔ اسی وقت دھیرے دھیرے سے تالیہ نے نظریں اٹھائی تو اسی وقت باران نے اپنی آنکھیں بند کرتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس کی پیاری اداؤں کے صدقے اتارے۔ ہائے میں صدقے! بے اختیار ہی اس کی زبان سے تالیہ کے لیے تعریف بھرے الفاظ ادا ہوئے تو تالیہ مبہم سا مسکرائی۔ پھر اگلے ہی لمحے باران نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کالے رنگ کی بڑی ڈبی باہر نکالی اور اسے کھول کر تالیہ کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا اس میں ایک نفیس لفظوں سے لکھا پینڈنٹ تھا جس پر بی لکھ کر ہارٹ بنا ہوا تھا اور ساتھ ہی ٹی لکھا تھا۔ ہارٹ کے اندر ایک چمکتا ہیرا موجود تھا۔ اس ہیرے کی طرح تالیہ کی آنکھیں بھی چمکی۔ اسے وہ لاکٹ بہت پسند آیا تھا۔ باران، یہ تو بہت پیارا ہے۔ تالیہ نے تہہ دل سے تعریف کی تو باران نے لاکٹ کو پکڑتے اس کے گلے میں پہنایا۔ اس لیے ہی تو تمہارے لیے خریدا ہے۔ پیار سے اس کے گلے میں پینڈنٹ پہناتے تھوڑا آگے ہو کر اس کی ہک بند کرتے باران نے نفیس لاکٹ اسے پہنا دیا۔ تمہیں پتہ ہے باران خانزادہ، آج مکمل ہو گیا، اسے تالیہ تبریز خان مل گئی جو میری ہی پسلی سے بنی ہے۔ آج تم میری ہو گئی تو باران خانزادہ آج مکمل ہو گیا۔ باران نے ستائشی نظروں کو تالیہ کے دل فریب چہرے پر ہی جمائے پراسرار لہجے میں کہا تو تالیہ کھل کر مسکرائی۔ میں چاہتا تھا تم سے 2 کرداروں میں ملوں لیکن تم نے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، تالیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں تم سے بزنس مین اور ایک ہائیڈ مین بن کر ملنا چاہتا تھا۔ بزنس مین تو بن گیا، جب ہائیڈ مین بننے کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ اس کے ہائیڈ مین کے ذکر پر تالیہ کا ذہن ایک دم سے چونکا۔ کہیں اس دن جس شخص نے میری مدد کی اور مجھے چھتری دی، کہیں وہ تم ہی تو نہیں تھے؟
तालिया ने पुरसोच नज़र से उसे देखा, क्योंकि बारान के अलावा तो उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया था जो उसकी हिफाजत करता। हाँ, लेकिन दूसरा रोल प्ले करने का वक्त ही नहीं मिला। बारान मुस्कुराता हुआ तालिया की जानिब बढ़ा, जब उसकी गैर इरादी तौर पर नज़र घड़ी पर गई, जिसमें 12 बजने में बस 1 ही मिनट बाकी था। जबकि बारान खानज़ादा उसके करीब आता उस पर झुकने लगा, मगर तालिया पीछे की जानिब होती अपनी नज़रें घड़ी पर जमाए बैठी थी। यहाँ बारान खानज़ादा मज़ीद तालिया पर जहाँ जहाँ तालिया पर झुकता वो, और वहाँ तालिया दूर होती अगले ही लम्हे तेज़ आवाज़ में हैप्पी बर्थडे बारान का नारा लगा गई। अभी तालिया ने उसे विश ही किया तो अचानक से एग्जिट टाइमिंग पर वॉल पर फिक्स किया पार्टी पोपर एकदम से फटा, और बस यही नहीं, साथ ही 12 पर सेट किया अलार्म ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलता वाइब्रेट होने लगा। तो बारान ने अलार्म को पकड़कर बंद किया, लेकिन इतनी ही देर में उन दोनों की नज़रें दरवाजे पर पड़ी, जिसके नीचे से कोई चीज़ कमरे में आई, शायद एक बारीक सी प्लेट जो एकदम से फटती हैप्पी बर्थडे बारान की सदाएं बुलंद कर गई। बारान को एक पल के लिए समझ न आया कि हो क्या रहा है। इतना हंगामा उसकी बर्थडे पर। वो मज़ीद कुछ सोचता, इससे पहले ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा, तो 1 मिनट लगा बारान को सारी सूरत हाल समझने में। बेड से उठकर दरवाजे के पास आते उसने दरवाज़ा खोलते ही नहवत से उन दोनों को घूरा, जो दरवाजे के बाहर खड़े अपनी बत्तीसी की नुमाइश करते अंदर दाखिल हुए। बारान जानता था ये सारी कारस्तानी उन दोनों की ही होगी। आज भी सुकून नहीं है तुम दोनों को? बारान ने अपने दांत पीसे तो वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखते मुस्कुराए। तालिया, हम इसे लेकर जा रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? आर्या ने तालिया से पूछना ज़रूरी समझा। ले जाए, आपके दोस्त हैं, मगर मैंने केक ऑर्डर किया था, वो तो काट ले। तालिया बेड से उठकर साइड टेबल पर पड़ा केक उठा लाई, तो उन दोनों की मौजूदगी में बारान ने तालिया के साथ मिलकर केक कट किया। चल, केक कट तो हो गया, अब चल हमारे साथ। ज़ियाम ने उसका बाजू पकड़ते खींचा। मैं क्यों जाऊँ तुम दोनों के साथ? अपना बाजू छुड़ाते वो उन दोनों को घूरने लगा। क्योंकि तेरी बर्थडे है और हमने तेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया है, ज़ियाम ने मज़े से उसे बताया। अच्छा, ये खास इनायत तो पहले कभी नहीं हुई। हर बर्थडे पर मुझे तुम दोनों को ट्रीट देनी पड़ती है, और तो इस दफ़ा तुम दोनों ने कैसे सरप्राइज़ प्लान कर लिया? बारान ने तड़की से देखते तंज़िया पूछा। वो जानता था ये दोनों मिलकर बस उसकी रात ख़राब करना चाहते हैं। हाँ, तो अगर इस दफ़ा हम तुझ पर मेहरबान हो ही गए हैं तो शुक्रिया अदा करने की बजाय तू नखरे दिखा रहा है। आर्यन ने भी उसका दूसरा बाजू पकड़ा। तालिया, हम इसे लेकर जा रहे हैं, तुम चेंज करके रेस्ट कर लो। बारान के दूसरे बाजू पर गिरफ्त मजबूत करता ज़ियाम शाह तालिया को कहते ही बारान को आर्यन के साथ ज़बरदस्ती टेरिस पर ले आया, जहाँ उन दोनों ने छोटी सी पार्टी का इंतज़ाम किया था। बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ तुम दोनों को, कोई हेज नहीं लटक रहे थे तुम दोनों के, बल्कि मेरी रात ख़राब करना चाहते थे ना? बारान ने तीखी नज़रों से खुद को छुड़वाते उन दोनों को देखा। हाँ, चाहते थे और कर भी दी। ज़ियाम और आर्यन हाथ पर हाथ मारते हंसे तो बारान का दिल किया उनका मुंह तोड़ दे। जब हम पहली रात अपनी बीवियों के पास नहीं रहे तो तू क्यों रहे? ज़ियाम ने बारान को देखा, जो अब सुलगने लगा था। मेरे दोस्त नहीं, मेरी खुशियों के दुश्मन हो तुम दोनों। बारान का तो बस नहीं चलता, वो उन दोनों को चकमा देते अपने कमरे में चला जाता। चल अब बस भी कर, तूने रात कमरे में गुजार कर कौन सा मार का मार लेना था? जलते हो तुम दोनों मुझसे। वहाँ नीचे ही बैठते वारान ने उनके चेहरों को देखा, जो चमक ही उठे थे। हा 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 हा, अब अफसोस तो ना कर अपनी रात पर, हम है ना, हमारे साथ गुजार ले रात। ज़ैमशा का दिल चाहा उसकी हालत पर एक ज़बरदस्त कहकहा लगाए। अस्तगफिरुल्लाह, होश के नाखुन लो तुम लोग, और जो इंजॉय करना है जल्दी से करो। तुम दोनों के पीछे मैं अपनी बीवी को अकेला छोड़ आया हूँ। बारान को अब बस कमरे में वापस जाने की जल्दी थी, तो ज़ियाम और आर्यन दोनों ही उसकी जानिब लपके। कहाँ वो अपने दोस्तों को तेवर दिखा रहा था। तकरीबन 2 घंटे उनके साथ गुजारने के बाद वो 2 बजे के करीब कमरे में पहुंचा, मगर तालिया दुनिया जहाँ से बेखबर सो रही थी, तो उसे सोते देख बारान ने भी उठाना ज़रूरी ना समझा, इसलिए उसकी दूसरी साइड में लेटता वो भी जल्द ही नींद की आगोश में आ गया। हानम, हानम, कहाँ हो तुम? सुबह होते ही आर्यन ने पूरे विला में उसे बुलंद बुलंद आवाज़ें देनी शुरू कर दी। हानम, कहाँ चली गई हो तुम? पूरे विला में उसे ढूंढने के बाद अब वो पाशा साहब के कमरे में दाखिल हुआ, तो देखा हानम वहाँ उनके साथ खड़ी न जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ थी। वो और आर्यन की मामा उनकी बातें सुन रही थी। आर्यन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा, जो अब तीखी नज़रों से सिर्फ हानम को देखने लगा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें पूरे विला में ढूंढ रहा था। हाथ में पकड़ी पैंट शर्ट को एक साइड पर करता हुआ तंदही से बोला। भला आप क्यों ढूंढने लगे मुझे? हानम ने मुस्कुराकर महज शाने उचकाए। मुझे कपड़े प्रेस करवाने थे। तुम रूम में ही नहीं थी? रूम में रहा करो, मुझे कोई काम भी हो सकता है तुमसे। आर्यन मसनूई संजीदगी से बोला, तो हानम चलती हुई उसके पास आ गई।
بھائی ہماری بہو ہے، تم اس پر پابندی نہیں لگا سکتے؟ پاشا صاحب شرارتی لہجے میں بولے۔ بابا پابندی نہیں لگا رہا، اسے اس کی ذمہ داری بتا رہا ہوں، کچھ کام بھی ہو سکتا ہے مجھے اس سے۔ آریان نے خانم کا ہاتھ اپنے کمرے میں اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ساتھ لیے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کپڑے جلدی سے پریس کر کے لاؤ، مجھے بہت ضروری کام پر جانا ہے۔ آریان اسے کپڑے پکڑاتے ہی اسی وقت کمرے میں چلا گیا تو پیچھے خانم سوچ میں ہی پڑ گئی کہ آخر اسے کہاں ضروری کام پر جانا ہے۔ جبکہ کپڑے جلدی سے پریس کرتی وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ دونوں اٹھے۔ تالیہ شاور لینے کے بعد تیار ہو گئی تھی جب باران خانزادہ شاور لے کر باہر نکلا۔ پہلی نظر ہی تالیہ پر پڑی جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ تو اسے دیکھتے باران خانزادہ اس کے پاس آیا۔ رات کو تو تم جلدی سو گئی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس نے شیشے سے اس کے عکس پر نظر ڈالی۔ جی آپ کا انتظار کیا مگر آپ نہیں آئے ہی نہیں، تالیہ نے سادگی سے جواب دیا۔ ہاں وہ زیام اور آریان جانے ہی نہیں دے رہے تھے، باران نے بتایا اور تالیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو تالیہ نے ایک بھرپور نظر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ تالیہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم جان ہو باران خانزادہ کی۔ باران نے محبت سے بولتے اس کے ماتھے پر نرم لب رکھے تو تالیہ نے آنکھیں بند کرتے اس کی عقیدت بھرے لمس کو اچھے سے محسوس کیا۔ باران خانزادہ کے پہلے لمس پر تالیہ کی دھڑکنیں منتشر ہوئی۔ اس کی پیشانی سے اپنے لب ہٹاتے باران نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو تالیہ اس کا ارادہ بھاپتی کرنٹ سی رفتار سے اس سے دور ہوئی۔ باران ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ تالیہ کا ایک دم سے باران سے دور ہونا اسے ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اچانک سے دور کیوں ہوئی تھی؟ باران کے ذہن میں ایک دم سے عروضہ کی بات آئی۔ اس نے کہا تھا وہ تمہیں قریب نہیں آنے دے گی، پھر وہ اس کے عین مطابق اتنی جلدی میں کیوں دور ہوئی؟ چلے اب باران۔ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے اس نے باران کو کہا تو باران اپنی سوچوں سے باہر نکلتا بیڈ سے شرٹ اٹھا کر پہنتے ہی اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ناشتہ کرتے ہی جیسے آریان پاشا اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا تو اسی رفتار میں خانم بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکی۔ کال میں کسی کو آنے کا بولتے وہ اپنی ہیوی بائک میں بیٹھتے ہی اسے زن سے بھگا لے گیا، جبکہ خانم نے پہلے سے ہی زیام شاہ سے اس کی ہیوی بائک کی چابی بہانے سے لے لی تھی تاکہ وہ بآسانی آریان کا پیچھا کر سکے۔ خانم نے جلدی سے چہرے پر ہیلمٹ پہنا اور ہیوی بائک پر بیٹھتے ہی اگنیشن میں چابی گھماتے اسی اسپیڈ میں آریان کا تعاقب کرنے لگی۔ تقریباً 15 ہی منٹ تک آریان اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ موبائل میں نظر جھکائے وہ ایک سنگل سٹوری فلیٹ کی جانب بڑھا۔ اس کے تعاقب میں اسے چکما دیتی ریم خانم بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ فلیٹ سارا خالی تھا۔ جب آریان ایک کمرے کی جانب بڑھتا اس کے اندر داخل ہو گیا تو خانم نے وہاں موجود ایلومینیم کی کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھنا چاہا کیونکہ اندر روشنی تھی اور باہر اندھیرا تھا۔ اس ایلومینیم کی کھڑکی سے صرف اندر کا منظر نظر آ رہا تھا، باہر کون کھڑا تھا یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خانم نے دیکھا آریان کرنل انکل کے گلے ملتا ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، جبکہ خانم کو تو ایک پل کے لیے تو یہی نہیں سمجھ آئی کہ باران کے ڈیڈ آریان کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ آریان پاشا کا یہاں پر کیا کام تھا؟ بتاؤ پھر میجر، صرف 2 دن رہ گئے ہیں تمہارے پاس، کرائم لیڈی کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا کیا یا پھر اس سے راز اگلوا لیے؟ حال احوال دریافت کرنے کے بعد کرنل انکل سیدھا مدعے کی بات پر آئے، جبکہ باہر کھڑی خانم کے کان تو ایک دم شائے شائے کرنے لگے، آنکھیں بے اعتباری سے پھیلتی گئی۔ وہ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، مطلب اس کا شک صحیح تھا۔ انہوں نے آریان کو میجر بولا، اس کا مطلب آریان پاشا میجر تھا جو کرائم لیڈی کی تلاش میں تھا۔ خانم کی پھٹی پھٹی نظریں مسلسل ان دونوں کو دیکھنے لگی تو آریان نے سارا واقعہ انہیں سنایا، کیسے اس نے خانم کو کافی میں تھر سیرم ملا کر دیا اور اس نے اس کے آدھے راز اگلوا لیے، لیکن جو مین راز تھا اس سے ابھی تک پردہ نہ اٹھ سکا۔ نہ جانے خانم کی چوریاں کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا، لیکن خانم پر تو پورا آسمان ہی آ کر گرا تھا۔ ایک دم وہ اپنا دماغی توازن کھونے لگی۔ آریان پاشا میجر تھا، وہ اس کے ساتھ رہ کر اسے ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ آریان پاشا نے اس وقت اس کے بھروسے مان، یقین، اعتبار اور محبت کی کرچیاں کر دی تھی۔ پہلے تو اسے بس شک سا تھا، مگر اس شک کو پختہ یقین میں بدلتے خانم کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اچانک سے اس پر جیسے بمباری سی ہونے لگی۔ آریان بات تو پھر وہیں پر آ گئی، اندر کا راز ابھی تک نہیں جان سکے۔ تم میری مانو تو 2 دن کا انتظار مت کرو اور اسے ہیڈ کوارٹر کے حوالے کر دو، کیونکہ صرف تمہارے کہنے پر میں نے ابھی تک ہیڈ کوارٹر والوں کو یہ
یہ اپڈیٹ نہیں دی، اب نہ جانے تم کیا چاہتے ہو۔ کرنل انکل ایک دم پروفیشنل سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئے تو آریان نے اسی وقت ایک لمبا سانس کھینچا۔ آریان پاشا اپنے دل میں لگی جنگ سے الجھ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اپنے آتش عشق کو چھپا رہا تھا، مگر سامنے بھی کرنل انکل تھے، اس کے دل میں لگی جنگ سے کیسے نہ واقف ہوتے۔ عشق میں آگ کی چنگاریوں میں وہ خود تو جل رہا تھا، مگر ان چنگاریوں کی رمق اس کے آس پاس موجود سب لوگ صاف محسوس کر رہے تھے۔ ایک بس اس سے ہی خبر نہیں تھی۔ جی انکل، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات، لیکن 2 دن بعد بھی تو میں نے اسے آپ کے حوالے ہی کرنا ہے۔ آریان نے اپنے دل پر مضبوط پتھر رکھتے کہا، جبکہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہانم کا دل تو دھڑکنا ہی بند ہو گیا۔ نہ جانے اس وقت اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا۔ دل نے سروائیو کرنا بند کر دیا، سانسوں نے اپنی رفتار اس سے کھینچ لی، جس نے ہمت چھوڑ دی، زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، پیر چلنے سے انکاری ہو گئے، پورے جسم میں عجیب ہی سرسرائیت دوڑنے لگی، ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے، سانس حلق میں ہی اٹکا رہ گیا اور آنکھیں بنا پل کے جھپکے انہیں دیکھنے لگی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں میجر، تم نے ہانم کو 2 دن بعد بھی تو خود سے دور کرنا ہے، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ وہ آریان کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہے تھے جو ایک دم سے مرجھا گیا تھا۔ آریان، کرائم لیڈی صرف ہماری ہی نہیں پوری دنیا کی دشمن ہے، اور اس نے اس قدر پاکستان کو مجبور کر دیا کہ اب اسے ہیڈ کوارٹر صرف سزائے موت سنائے گا۔ کرنل انکل کا ارادہ آریان کے دل میں قدم رکھتی محبت کے پیر کاٹنے کا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کا ایک قابل ایجنٹ جو محبت کے سفر میں خود کو برباد کر دے۔ وہ آریان کی بھلائی چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آریان ایک ایسی لڑکی سے محبت کرے جسے بہت جلد ہی اس سے بچھڑ جانا تھا۔ وہ آریان کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہی وہ اسے محبت سے باز رہنے کا کہتے تھے۔ اس سنگل سٹوری فلیٹ پر کرنل انکل اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کی وائف 10 سال پہلے ہی کسی بیماری کے باعث وفات پا چکی تھی، اور ان کی بیٹی کشوا باران کی چھوٹی بہن، وہ آؤٹ آف کنٹری رہا کرتی تھی۔ اس کی اسٹڈی کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، جس کے بعد اس کا ارادہ پاکستان آنے کا تھا۔ جی انکل، میں جانتا ہوں وہ چاہے میری بیوی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن میرے لیے ملک کا انصاف زیادہ ضروری ہے۔ میرا کام ہے سب کو انصاف دلانا، اور میں اپنا کام پوری وفاداری سے کروں گا۔ یہ صرف آریان ہی جانتا تھا اس نے کس طرح سے الفاظ ادا کیے۔ اس کا دل آہستہ آہستہ بنجر سا ہو رہا تھا، جس سے اب کوئی امید باقی نہ رہتی ہو۔ مگر آریان کا اس قدر صفاقی اور وفاداری کا مظاہرہ کرنے پر ہانم کی آنکھوں میں ایک وقت نمی آئی۔ قسمت نے یہ کیسا نرالا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ، جسے پوری طرح پایا نہیں تھا، اسے کھونا بھی تھا۔ یہ ڈر ہی ہانم سے اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ وہ لوگ بات کر رہے تھے، مگر اب وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کے ارد گرد تو بس آریان کے بولے الفاظ گونجنے لگے۔ دھوکا ہوا تھا ہانم کے ساتھ، یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو تیز چھلکنے لگے۔ جسے زندگی مانا تھا وہی اس کی جان کا دشمن نکلا۔ اگر ایک طرف ہانم تڑپ رہی تھی تو دوسری طرف آریان کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی، کیوں ہوئی ان دونوں کو اتنی محبت جب ان کی منزلیں ہی ایک نہیں تھیں۔ ایک منٹ میں اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر ہو گیا۔ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہی وہ دبے دبے قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ اسے ایسے لگا جیسے ساری ہمت اور سخت جواب دے گئی ہو۔ اب اگر وہ یہاں 2 منٹ بھی کھڑی رہی تو گر پڑے گی۔ اس کی حالت غیر تر سے بھی غیر ہونے لگی۔ اس کے دل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی بدولت وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب لیتی چلی گئی۔ اس نے مزید ایک قدم جیسے ہی پیچھے کی جانب لیا، سائڈ ٹیبل سے ٹکرانے کی وجہ سے اس میں پڑا واز اسی وقت ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوا۔ ہانم کا دل لرزا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے واز کو دیکھتے اس نے اپنے قدم جلدی سے باہر کی جانب بڑھا لیے، مگر اندر بیٹھے کرنل انکل اور آریان پاشا نے چونک کر اس آواز کو سنا۔ کرنل انکل اس آواز کے تعاقب میں باہر کی جانب دوڑے، مگر آریان پاشا نے جلدی سے میز پر پڑے لیپ ٹاپ کو اپنی جانب کرتے فلیٹ میں لگے اندر باہر کیمروں کی فوٹیج دیکھی، جس پر اسے باہر کی جانب دوڑتی ہانم کا چہرہ نظر آیا۔ ہانم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے ان کی باتیں سن لی۔ کیا وہ آریان کا پیچھا کر رہی تھی؟ اسے دیکھتے آریان ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھاتے اس نے ہانم پر نظر ڈالی، جو ہلچلی کی رفتار میں ہیلمٹ کو اپنے چہرے پر پہنتی ہیوی بائک پر بیٹھتے ہی اسے زن سے بھگا لے گئی۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی آریان نے کرنل انکل کے اشارے پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی بخشتے ہی اپنی ہیوی بائک پر بیٹھتے اس کا پیچھا کرتے اس کے تعاقب میں دوڑا دی۔ ہانم نے ایک نظر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اس پر تو جیسے سکتہ ہی طاری ہو گیا تھا، جبکہ آریان کی ہیوی بائک مسلسل اس کا پیچھا کرنے لگی۔ آریان اسے روکنا چاہتا تھا، مگر ہانم تو اپنی دھن میں ہی تھی۔ بائک کی سپیڈ فل تیز رفتار میں کرتے آریان اب اس کے برابر آنے لگا، جبکہ اب محسوس کر چکی تھی کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، اور آنے والے کو بھی وہ بہت اچھے سے جانتی تھی۔
حانم نے بائک کی رفتار اور تیز کر دی، جبکہ ہیلمٹ کے نیچے موجود اس کا چہرہ پوری طرح آنسو سے تر ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو میں اتنی روانگی تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، آنسو کا بے اختیار ہونا تو بنتا تھا، لیکن جلد ہی دیکھتے آریان اس کے قریب آ گیا، جبکہ حانم نے اسے نظر انداز کرتے اپنی نظروں کا تسلسل سڑک پر مرکوز رکھا۔ حانم اسٹاپ! حانم بائک روکو ابھی! آریان اس کی جانب دیکھتا تنفر سے بولا، جبکہ حانم نے اس کی بات پر کان تک نہ دھرے۔ فل اسپیڈ پر وہ دونوں ہیوی بائک کو دوڑا رہے تھے۔ حانم بائک روکو، میری بات سنو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، بائک روکو۔ حانم کو نظر انداز کرتے اس بار آریان گمبھیر آواز میں دہاڑا۔ ایک تو حانم کو اس کا راز پتہ چل گیا تھا اور اوپر سے وہ اس کی بات تک سننے کو تیار نہیں تھی۔ حانم بائک کی اسپیڈ کم کرو، بائک ہٹ کر گر جائے گی۔ آریان کا سارا دھیان اس کی جانب ہی تھا، جو گاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی تیز اڑان کی طرح اڑ رہی تھی۔ کیوں کروں میں اسپیڈ کم؟ حانم بھی غم اور غصے سے بھری پڑی تھی، اس لیے چلاتے ہوئے گررائی، بائک ہٹ کر گر جائے گی، میری بات مانو۔ آریان کے لہجے میں اس کی فکر واضح تھی۔ تو گر جانے دینا، آپ کو کیا مسئلہ ہے، میں مروں یا جیوں؟ حانم کی بھیگی آواز، دل چیرتا لہجہ آریان کو جھٹکا گیا۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، چلے جائیں یہاں سے، میرا پیچھا مت کریں۔ حانم نے کہتے ہی بائک کی اسپیڈ کو اور تیز کر دیا، جس کی وجہ سے اب حانم آگے تھی اور آریان اس کے پیچھے تھا۔ کیوں نہ کروں میں تمہارا پیچھا، آخر تم میرے ساتھ چلو گی۔ آریان اسپیڈ تیز کرتا اس کے برابر پھر سے آ گیا، جب حانم نے اس دوران ایک نظر اس پر ڈالی۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، آپ نے دھوکہ دیا مجھے، کس مان سے آپ اب یہ سب بول رہے ہیں؟ اس کا دل ڈوبتا ہی چلا گیا، مگر اب ہمت کو وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ حانم نے آریان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اب ان دونوں کی ہی ہیوی بائک ایک سنسان ایریا میں آ گئی، یہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ حانم فضول کی بحث نہ کرو اور بائک روکو ابھی، آریان تڑپ کر بولا۔ حانم کا رخ آریان کی جانب ہونے کی وجہ سے دو پل کے لیے ان کی نظریں ملی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے جیسے ٹھٹک ہی گئے۔ حانم کی آنکھوں میں گہری اداسی کے سائے تھے، بنسبت آریان کی حالت بھی کچھ زدانہ تھی، اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی واضح تھی۔ دو پل کے لیے وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی کھو گئے، جبکہ آریان کی ایک دم سامنے موجود کھائی پر نظر پڑی۔ کھائی میں اور ان کے درمیان صرف 5 سیکنڈ کا فاصلہ رہ گیا۔ حانم آگے دیکھو، آگے کھائی ہے۔ آریان کے حواس تو بے ساختہ ہی ہو گئے، سنسان ایریا کی وجہ سے اس کی آواز دور دور تک جاتی 2-3 دفعہ پلٹ کر اس کے کانوں میں پڑی۔ آریان کے بولتے ہی حانم نے حیران کن نظروں سے سامنے کھائی کی جانب دیکھا، جو دور سے دیکھنے میں ہی کافی گہری لگ رہی تھی۔ اس اچانک صورتحال پر حانم کو سمجھ نہ آئی کہ وہ بریک لگائے یا پھر ہیوی بائک کو ریورس کر لے۔ بائک فل اسپیڈ پر تھی، حانم کا ذہن معوف سا ہونے لگا، سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کرے۔ آریان کی بائک بھی اس کے ساتھ ہی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کی نظریں بھی حانم پر تھیں، جو شل ہی ہو گئی تھی۔ ان کی اور کھائی کے درمیان صرف 1 سیکنڈ کا فاصلہ رہ گیا۔ اسے کچھ حرکت نہ کرتے دیکھ آرین پاشا نے عین وقت پر اپنی بائک کو حانم کی بائک کے قریب کرتے ایک ہی سیکنڈ میں اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ گزارتے اسے اچھی طرح سے قابو میں کرتے۔ آرین نے اسی لمحے اپنی پوری قوت لگا کر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے ہی اپنی بائک پر اپنے آگے بٹھاتے ٹھیک اسی وقت بائک کو ریورس کر لیا، جبکہ اسی اچانک افراتفری پر حانم کو سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، جبکہ حانم کی بائک تیز رفتار میں جاتی ہوئی سیدھی کھائی میں جا گری۔ دونوں ٹانگیں ایک طرف کیے وہ بائک پر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور آریان کا ایک ہاتھ ابھی اس کے پیٹ پر تھا۔ آریان نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے بائک کو چلاتے وہ ریورس کرتے ہی بریک لگانے کی بجائے آگے کی جانب دوڑ گیا۔ حانم کو قابو کر لیا تھا، بریک لگانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس دوران آریان کا جو دل دھڑکا تھا جیسے ابھی نکل کر باہر آ جائے گا، وہ حانم نے اس دوران بخوبی محسوس کیا۔ آریان کا دل دھڑکتا ہوا اسے اپنے کندھے پر محسوس ہونے لگا۔ اپنی حالت پر قابو پاتے آریان نے مضبوطی سے حانم کو پکڑے اپنی بائک کا رخ فلیٹ کی جانب بڑھا دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد تالیہ اور نورے ڈائننگ پر موجود برتن مل کر اٹھانے لگی، لیکن وہاں بیٹھے مرد حضرات باتوں میں مصروف تھے، جبکہ عروضہ مصروف سے انداز میں اپنے موبائل یوز کرنے لگی۔ جی انکل، یہی ٹھیک ہے، زیام اور نورے کے ولیمے کے ساتھ ہمارا بھی ولیمہ اکٹھا ہو جائے گا۔ باران نے بھی ان سب کی باتوں میں حصہ ڈالا۔ ہاں بچے، یہی ٹھیک رہے گا، تم دونوں کا ولیمہ ہم ہفتے بعد کرنے کا سوچیں گے، کیونکہ آج کل الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں۔ پاشا صاحب نے اپنا مسئلہ بتایا، اس وجہ سے ہم اب اجازت چاہتے ہیں، مجھے اور میری وائف کو اب جانا ہوگا۔ آریان اور حانم نہ جانے کہاں چلے گئے، ورنہ انہیں بھی مل کر جاتے۔ پاشا صاحب بولتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، انکل ابھی آپ پرسوں تو آئے تھے، تھوڑی دیر مزید تو رکے۔ زیام اور باران دونوں نے کہا، نہیں بچوں، اب ہمیں جانا ہوگا، اب تم لوگوں کے ولیمے میں آئیں گے۔ ہاں اب تو ہمیں بھی چلنا چاہیے، پہلے ہی کتنے دن یہاں گزار لیے۔
मामू जान भी कहते उठ खड़े हुए जब नूरे किचन से निकलती उनके पास आई। मामू जान, आप कहीं नहीं जा रहे, अब से आप यहाँ पर हमारे साथ रहेंगे। नूरे ने बोलते ही जल्दी से उन्हें हक किया। जी बाबा, आप कहीं नहीं जा रहे और पाशा अंकल भी कहीं नहीं जाएंगे। अब से आप लोगों को हमारे साथ रहना होगा। ज़िया अटल लहजे में बोला तो उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। पाशा अंकल, आप आजकल इतने मसरूफ़ होंगे, फिर हमारी प्यारी आंटी क्या घर अकेली रहेंगी, इसलिए आप भी यहीं पर रहेंगे और बाबा भी यहीं पर रहेंगे। वो तो ठीक है बेटा, मगर आजकल मुझे बहुत काम है। पाशा साहब ने एतराज़ करना चाहा। जी तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से अपने कामों में जा सकते हैं, ताकि दोनों ब्यूटीफुल आंटी और सारी ब्यूटीफुल लड़कियाँ हमारे पास रहे। बारह उनके करीब आता उन्हें छेड़ते हुए बोला तो सब मिलकर मुस्कुराए। जब अरूज़ा अपनी ही सोचों में मगन किचन की जानिब बढ़ी, क्योंकि नूरे बाहर आ गई थी तो और तालिया क्यों नहीं आई थी, ये देखने के लिए किचन में गई। उसे देखा तालिया शेल्फ के पास खड़ी कोई मेडिसिन खा रही थी। तालिया की उसकी जानिब पुश्त थी, इसलिए उसने अरूज़ा को ना देखा, जबकि तालिया मेडिसिन खाते ही उसके खाली रैपर को डस्टबिन में फेंक गई। पानी का एक आखिरी घूंट भरते उसने अपना रुख मोड़ा। जब उसकी नज़र अरूज़ा पर पड़ी, एकदम से उसे देखते फ्रिज की सिमत बढ़ी तो तालिया उसे देखते ही किचन से बाहर निकल गई। मगर अरूज़ा जो तब से तजस्सुस में थी कि वो मेडिसिन कौन सी खा रही थी, वो देखने के लिए वो डस्टबिन के पास आती उस रैपर को पकड़कर देखने लगी जिस पर रिलैक्सेशन मेडिसिन का नाम दर्ज था। तालिया ये मेडिसिन क्यों लेती थी? क्या वो खुद को कंट्रोल करती थी या फिर खुद को रिलैक्स रखने के लिए लेती थी? इस रैपर को लिए वो अपने कमरे में चली गई ताकि उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करके वो बारान को सबूत के साथ हर चीज़ बता सके। बाहर वो तीनों ही उनको रहने के लिए मना चुके थे। पाशा साहब और मामू जान अपने काम पर चले गए, जबकि बारान ज़ियाम को लिए अपने कमरे में चला गया। ज़ियाम तो पागल नहीं है, ज़ियाम तू पागल तो नहीं है, ऐसा क्यों कर रहा है? तू उसे समझा, बता, तेरा ये काम है, तू कैसे छोड़ सकता है? बारान समझने वाले अंदाज में बोला तो ज़ियाम ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तूने ही तो कहा था बीवी की गुलामी कर, बाकी हर काम छोड़ दे। ज़ियाम शाह चबाते हुए बोला, जबकि नूरे जो उसे ही बुलाने आई थी, अंदर से आती आवाज़ों पर उसने अपने कदम बाहर की जानिब ही रोक लिए। हाँ, लेकिन हमें तेरी ज़रूरत होती है, तो डिटेक्टिव है, तेरा निशाना बहुत अच्छा है। कभी कभार हमें तेरी ज़रूरत महसूस होती है, तो अच्छे से जानता है किसको किस तरह से घायल करना है, किसकी मिस्ट्री कैसे सॉल्व करनी है, और सबसे बड़ी बात, हम अपने दुश्मनों को तेरे हाथों ही तो मरवाते हैं, इन दुश्मनों को जिन्हें जीने का कोई हक नहीं। बारान ने एक फ़ाइल उसकी जानिब की जिसमें एक संगीन केस था। बारान चाहता था ज़ियाम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उनकी मदद करे, लेकिन बारान, मैं अब ज्वाइन नहीं कर सकता। नूरे ने शर्त रखी है, मैं दोबारा गन को उठाऊं भी ना। ज़ियाम ने नूरे की और अपनी गुफ्तगू उसे बताई, लेकिन तू नूरे को राज़ी कर तो कर तू कौन सा कोई बुराई का काम कर रहा है यार, यह जानबूझकर कत्ल कर रहा है। तो लोगों को इंसाफ दिलाता है जो अपने हक में बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। नूरे उनकी बात सुन रही थी। बारान की बात काफ़ी हद तक ठीक थी। बारान तो समझ नहीं सकता, इस दिन मैंने गुस्से में उन दो लड़कों को गोली मार दी, इसलिए नूरे बहुत बदगुमान हो गई है। मुझे नहीं लगता अब दोबारा कभी मुझे गन को देखने भी देगी। ज़ियाम, उस दिन तो तेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन मैं तुझे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू उन दुश्मनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारता है जो कसूरवार होते हैं। तू एक दफ़ा उसे समझाने की कोशिश कर, क्या पता वो समझ जाए। बारान ने मोबाइल ऑन करते आर्यान पाशा को कॉल मिलाई। अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगा, मगर कोई उम्मीद नहीं दे सकता। ज़ियाम इस फाइल को पकड़े एक आखिरी नज़र बारान पर डालता बाहर की जानिब बढ़ गया, जब उसकी नज़र दरवाजे के पास खड़ी नूरे पर पड़ी। नूरे, तुम यहाँ? नूरे के लिए ज़ियाम का लहजा हर बार की तरह नरम हो जाता था। जी, वो आपको ममा बुला रही है। नूरे जल्दी से बोलती वहाँ से फुर्ती की रफ्तार से निकली तो ज़ियाम भी उसके पीछे पीछे लपका। तो अरूज़ा अपने कमरे से निकलती बारान के कमरे में दाखिल हुई। बारान, तुमने यकीन नहीं न किया मेरी बात पर। मैंने तुम्हें बहुत रोका कि निकाह मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। उसके कमरे में दाखिल होते ही अरूज़ा गिले शिकवे के दफ्तर खोल गई तो बारान ने अपनी आंखें सरसरी घुमाई। अरूज़ा प्लीज़ फिर से मत शुरू हो जाना। बारान उस टॉपिक को सोचते ही तंग सा पड़ने लगता था। जब अरूज़ा चलती हुई उसके पास आती, अपने मोबाइल उसके सामने करती, वो उस मेडिसिन का रैपर उसकी जानिब बढ़ा गई। ये सब क्या है अरूज़ा? बारान ने मेडिसिन को पकड़ते नासमझी जाहिर की और एक नज़र मोबाइल पर डाली जिस पर मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दर्ज थी। तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी बीवी रिलैक्सेशन की मेडिसिन क्यों लेती है, तुम्हें कुछ पता है? अरूज़ा ने आईब्रो उचका कर बारान खानज़ादा को देखा। अरूज़ा, तुम्हें क्या मसला है मेरी बीवी से?
باران نے شانے اچکائے۔ باران مجھے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے تالیہ سے، میں بس تمہیں اس کی سچائی بتانا چاہتی ہوں۔ کون سی سچائی؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ باران کو سلجھا۔ دیکھو باران، تم خود سوچو، وہ ریلیکسیشن کی میڈیسن کیوں لیتی ہے؟ کیا اسے کوئی ڈپریشن ہے؟ نہیں نا، میں جانتی ہوں اسے کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، مگر دوسری بات یہ وہ اپنی کسی طلب کو روکنے کے لیے یہ میڈیسن یوز کرتی ہے تاکہ وہ کچھ وقت کے لیے ریلیکس رہ سکے اور اسے اس چیز کی طلب نہ ہو۔ عروضہ نے آسان لفظوں میں اسے بتایا تو باران نے اسے خوف سے دیکھا۔ عروضہ، مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، تالیہ ایسا کیوں کرے گی؟ باران بولا، جبکہ ایک دم سے اس کے ذہن میں ڈاکٹر والی بات آئی کہ تالیہ ایڈکٹ ہے، اس پر نشہ حاوی ہو جاتا ہے، جب باران نے ابھی تک تالیہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ باران، میری بات کو سمجھو، تم اس سے ڈائریکٹلی بات کرو، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ عروضہ کا لہجہ باران کے لیے فکر سے بھرا تھا جب اسی وقت باران کے موبائل پر کرنل انکل کی کال آنے لگی۔ عروضہ، مجھے جانا ہوگا، ہم اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، بلکہ تم سوچنا چھوڑ دو، میں سب خود ہی دیکھ لوں گا۔ اسے سمجھاتے ہی وہ کال پک کرتا جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا باران کبھی تالیہ کی حقیقت جان پائے گا؟ کیا اسے وہ نشہ چھڑوا پائے گا؟ آخر آگے ہونا کیا ہے؟ اب حانم کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔